میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے اور کسی کو پریفرنس نہیں ہونی چاہیے، اور الیکشن سے پہلے یہ تاثر زائل ہونا چاہیے کہ کون سی پارٹی جو ہوگی جو پاور میں آئے گی۔ مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، کوئی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی از دا اونلی ایڈیولوجیکل پارٹی ان پاکستان، نظریاتی جماعت ہے، اور ان کی جو قربانیاں ہیں فار ہیومن رائٹس، فار کانسٹیٹیوشن، فار رول آف لا، اور فار دی ویمن امپاورمنٹ، مائنورٹیز رائٹس اور عوام کی لیے جو قربانیاں ہیں وہ سب کے سامنے عیاں ہیں۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے اور کسی کو پریفرنس نہیں ہونی چاہیے، اور الیکشن سے پہلے یہ تاثر زائل ہونا چاہیے کہ کون سی پارٹی جو ہوگی جو پاور میں آئے گی۔ مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، کوئی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ اب تک کا پروسیس ہے اس میں صاف اور شفاف الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، دس از دی ریسپانسبلٹی آف دا الیکشن کمیشن ٹو ہولڈ فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز۔ تو اس لیے ہم ان پہ زور ڈالیں گے کہ یہ امپریشن یا تاثر زائل ہونا چاہیے کہ یہ الیکشنز فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں۔ ہر الیکشن پروسیس کے دوران میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونا یہ ایک فطری عمل ہوتا ہے، لیکن جس اتنی بڑی تعداد میں اس مرتبہ کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں تو آپ اس کو جمہوری عمل کے لیے کتنا سود مند یا نقصان دہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ ہماری پارٹی نے اپنا موقف دیا ہے، بلاول بھٹو صاحب نے بھی دیا ہے، اور انہوں نے بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے، مگر جواز آروز کے پاس وہ دیا ہے انہوں نے۔ ہر جو پیپر ریجیکشن پہ انہوں نے کوئی اس پہ اعتراض جو تھا وہ انہوں نے لگایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے ان کی لیگل ٹیم اس پہ کیا کام کر رہی ہے۔ صاحب، آپ 16 سال بعد الیکشن لڑنے کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا توقعات ہیں الیکشن کے حوالے سے، اور آپ کے مدد مقابل یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، مگر 16 سال کے بعد میں الیکشن نہیں لڑ رہا۔ میں نے تو ابھی سینٹ سے قومی اسمبلی کی جو ایک سیٹ تھی جو نارملی ٹریڈیشنلی صرف حکومت کو جاتی ہے، کیونکہ جس کی اکثریت، تو وہاں سے کوئی پاسبل بھی نہیں ہے کہ کوئی اور کامیاب ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو اپوزیشن پارٹیز تھی جوائنٹلی انہوں نے مجھے فلوٹ کیا، مجھے کینڈیڈیٹ مقرر کیا، اور میں جیت گیا۔ اور جو صدر علوی صاحب تھے انہوں نے خود کہا، جو پی ٹی آئی کے صدر تھے، کہ پرائم منسٹر یو ہیو لاسٹ دا میجورٹی، ٹیک دا ووٹ آف کانفیڈنس۔ یہ کب کی بات ہے؟ میرا خیال ہے 3 سال بھی نہیں گزرے۔ پھر اس کے بعد میں چیئرمین سینٹ کے لیے کینڈیڈیٹ بن گیا۔ اب 4 صوبوں میں 2 دن کے اندر کمپین کرنی اور پھر بھی میرا ووٹ ایک بڑھ جانا، تو یہ بھی ایک نشانی تھی کہ ہم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اب میں اس وقت سینیٹر ہوں اور 2027 تک ہوں، مگر میں سمجھتا تھا کہ جو اس وقت مجھے نہیں بننے دیا گیا چیئرمین، تو اس کا پھر میں نے یہی متبادل سوچا، آئی شوڈ گو بیک ٹو دا پیپل آف پاکستان، میں عوام کے سامنے دوبارہ اپنے آپ کو پیش کروں، اور اس لیے میں نے اپنے آپ کو بطور کینڈیڈیٹ پیش کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس کی بیس پہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اگر مجھ سے زیادہ کام کسی نے کیا ہو تو اس کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ صاحب نے جو منشور دیا ہے آپ سے کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ماضی میں جن جماعتوں نے منشور دیے ہیں ان کے عمل درآمد نہیں کیا؟ دیکھیں، آپ کو زیادہ آپ اس کے اوپر اسٹڈی نہیں کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی بنایا گیا تھا اور اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے مابین
اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے درمیان لندن میں، تو اس جس کو میثاق جمہوریت کہتے ہیں، اس پہ ہم نے 85% عمل درآمد کیا تھا، اور کانسٹیٹیوشن میں ہم نے امینڈمنٹ لائے تھے، اور جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تھا تو وہ اس کو ہم نے دوبارہ اس کو اوریجنل فارم میں لے کر آئے۔ کچھ نکات پہ کام نہیں ہو سکا، اس وقت کچھ کوپریشن ہمیں نہیں ملی تمام جماعتوں سے، تو انشاءاللہ اگر ملے گی تو ہم اس کو بھی مکمل کر لیں گے، اور جو آج پرابلمز آ رہے ہیں وہ پرابلمز پھر نہیں آئیں گے۔ یہ فرمائے کہ 16 ماہ چند عرصے پہلے آپ 16 ماہ اکٹھے کام کیا، مسلم لیگ دونوں شیر و شکر رہے، اس کے بعد اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نون کی قیادت کو اور وہ نون کی قیادت پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہہ رہی ہے، تو کیا آگے چل کر آپ پھر دونوں ایک ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دو مختلف جماعتیں ہیں، اور دونوں مختلف جماعتیں ہونے کے ناطے ان کے دونوں کے منشور اپنے اپنے ہیں، پروگرامز اپنے ہیں، تاریخ اپنی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی از دا اونلی ایڈیولوجیکل پارٹی ان پاکستان، نظریاتی جماعت ہے، اور ان کی جو قربانیاں ہیں فار ہیومن رائٹس، فار کانسٹیٹیوشن، فار رول آف لا، اور فار دی ویمن امپاورمنٹ، مائنورٹیز رائٹس، اور عوام کی لیے جو قربانیاں ہیں وہ سب کے سامنے عیاں ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ سب کانٹیننٹ میں اتنی سیکریفائسز نہیں ہوئیں جتنی بھٹو خاندان کی ہیں، خواہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ہوں، ان کے بھائی ہوں، اور جو سفر کیا بیگم نصرت بھٹو نے وہ آپ کے سامنے عیاں ہے، اور ہم نے بھی ان کے جو ساتھی تھے ہم نے بھی سفر کیا، ہم نے بھی جیلیں کاٹیں، اور ہم نے بھی ہماری بھی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی جس کا ذکر ہم نے کبھی نہیں کیا۔ تو اس لیے دو مختلف جماعتیں ہونے کے ناطے تو آپ ایک کامن کاز کے لیے نو کانفیڈنس میں اکٹھے تھے، اور ایک انٹرم گورنمنٹ کے لیے آپ اکٹھے تھے، مگر جنرل الیکشنز میں ہر ایک کا پروگرام علیحدہ ہے، اور ہم اپنے پروگرام کے مطابق، پارٹی منشور کے مطابق الیکشن میں جائیں گے۔ گیلانی صاحب، جس طرح سے شاہ محمود قریشی کو رہائی کے بعد گرفتار کیا گیا، یہ گفتگو کا مرکز بنا ہوا ہے، اور دوسرا کیا سمجھتے ہیں قریشی خاندان کے تمام حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونا ملتان کی سیاست کے لیے بغیر ان کے الیکشن ہو جانا، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جو ان کے لیے موقف تھا میں نے دو ٹوک کہہ دیا ہے، اب اس کو میں ریپیٹ نہیں کر سکتا۔ میں نے جو اپنا پالیسی دینی تھی یا بلاول بھٹو صاحب نے دینی تھی وہ دے چکی۔ گیلانی صاحب، نیا سال شروع ہونے جا رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے سیاستدانوں کو؟ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں، تو کیا اب سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے؟ میں پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ فلسطینیوں کے جو مظالم ہوئے ہیں، جو ان پہ ٹارچرز ہوئے ہیں، جو وہاں ایک قتل عام ہوا ہے، اس کے پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں نیا سال نہیں منانا چاہیے۔ ہم ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ان کی شہادتوں کی، بچوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بھائیوں کی، سب نہتے جو وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا، اس کے پیش نظر ہمیں یہ بڑی نیو ایئر ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو باقی نیا سال کی روح سے ہمیں چاہیے کہ ہم ملک کے لیے بہترین طریقہ کار استعمال کریں تاکہ ملک سٹیبلائز ہو، یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے۔ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو اکانومی سٹیبلٹی آئے گی۔ گیلانی صاحب، ماضی کے اندر دیکھا گیا ہے جو جنرل الیکشنز کے اندر کہ پیپلز پارٹی کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، ساؤتھ میں بھی اور پنجاب میں۔ اس وقت آپ خاص سے متحرک اور سرگرم نظر آ رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو جنوبی پنجاب میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جد و جہد کا نام ہے، اور ان کی جو ان کی اسٹرگل ہے وہ ہم پارٹی کے لیے جو کرتے ہیں اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم اقتدار کے لیے کرتے ہیں۔ اقتدار
میں رہ کر بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں، اقتدار سے باہر بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں. تو پیپلز پارٹی اپنے مینیفیسٹو کے مطابق اسٹرگل کرے گی. لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائڈ. ملتان کی ترقی کے لیے آپ کا بڑا نام لیا جاتا ہے. آپ اس وقت الیکشن میں ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی ملتان کے لیے کوئی ایسا میگا پروجیکٹ اس وقت ہے جو آپ جیتنے کے بعد یا حکومت آنے کے بعد آپ اسے دیکھیں، ملتان میں ہم نے موٹر وے دیا، ہم نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیا، ہم نے یہاں فلائی اوورز دیں، اور ہم نے یونیورسٹیز کالجز وغیرہ ہم نے دیے. چونکہ لوگ کہتے ہیں ہمیں جاب اپرچونٹی ہونی چاہیے، اگر آپ اس کو مواقع فراہم کریں گے تو جابز ملیں گے. تو میں نے ابھی ریسنٹلی میں نے یوسف رضا گیلانی کیڈٹ کالج کی میں نے منظوری دلوائی ہے، اور اس کے لیے بجٹ بھی اپروو ہو گیا ہے، اور بہت جلد وہ مکمل ہوگا. اور اس کے لیے کیڈٹ کالج جو ہے اس کے لیے دس ول بی دا فرسٹ آف دا ٹائپ ان ساؤتھ پنجاب. اور اس میں لوگ فوج میں بھی بھرتی ہوں گے، وہاں سے ٹریننگ لے کر جائیں گے. تو میرا خیال ہے ان کو اپرچونٹی ملے گی جنوبی پنجاب کے لوگوں کو، تاکہ وہ بھی ملک کی ڈیفنس کے لیے کام کر سکیں. دوسرا، میں نے 175 ایکڑ زمین اسٹیٹ لینڈ ٹرانسفر کی ہے ٹو دا منسٹری آف انڈسٹریز، تاکہ وہ اسپیشل اکنامک زون انڈر سی پیک چائنا، وہ ساؤتھ پنجاب میں دس ول بی دا فرسٹ آف دا ٹائپ اینڈ اٹ ول بی اے گیم چینجر. وہ میں نے منظور کرا لیا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. وزیر صنعت سے بھی میں نے بات کی ہے، کاکڑ صاحب وزیر اعظم سے بھی میں نے بات کی ہے تاکہ اس پہ جلدی کام جلد شروع ہو. چونکہ اسپیشل اکنامک زون پورے پاکستان کے لیے بنے، مگر ساؤتھ آف پنجاب کو اگنور کیا ہے. اس کے لیے میں کام کر رہا ہوں. دوسرا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ شجاع آباد جاتے ہیں تو وہاں بہت تکلیف تھی اور فلائی اوور نہیں تھا. تو اس فلائی اوور کے لیے ہم نے وہ سینکشن بھی کرا لی، چیف منسٹر سے ریکویسٹ کر کے فنڈز بھی اجرا ہو گئے، اور چیف منسٹر خود بھی موقع پہ وہاں گئے، اور کیڈٹ کالج کے لیے بھی موقع پہ گئے. اور وہ ایک بہت بڑا دو سٹیز کو ملانے کے لیے بہت بڑی سہولت ہے، اور وہ جنوری تک مکمل بھی ہو جائے گا. اگر آپ جائیں آپ انڈسٹریل اسٹیٹ کی طرف، اگر لاہور میں کوئی اگر فلائی اوور ہوتا تو 3 مہینے بھی لوگ برداشت نہیں کرتے. اور ہمارے لوگ بیچارے 2 سال سے 1.5 سال سے ان کے کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے. مظفر آباد شہر جو ہوا ہے وہ سارے دکانیں بند ہو چکی ہیں، کاروبار ختم ہو چکا ہے، متبادل راستے نہیں ہیں. انڈسٹریل اسٹیٹ کے لوگ جو ہیں بہت تنگ ہیں، کاروباری لوگ تنگ ہیں. تو وہ بھی میں نے ریکویسٹ کی گورنمنٹ کو، تو وہ انہوں نے فنڈز ریلیز کر دیے ہیں تاکہ وہ جلد سے جلد مکمل ہو جائے. اور اس سے ہٹ کر ہمارے پاس جو مینیفیسٹو اب ہے ہم نے دے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس کا ہم نے کک سٹارٹ کی ہے کمپین فرام گڑھی خدا بخش. اور وہاں 10 نکاتی پروگرام جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے دیا ہے، اور اس کی جب وہ بڑے جلسے ہوں گے اس پہ وہ وضاحت بھی کریں گے اپنے مینیفیسٹو پہ. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.